نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائی جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، ان حضرات کے لیے ہے جو رشتوں کے معاملات کے اندر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل جو اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، یا وہ میرے نوجوان بھائی بہنیں جو خود کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ والی بات ایک بار پھر دہراؤں گا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں آپ کو آج اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو دنیا کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیں گے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ نماز ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ ہی قائم نہیں کریں گے، جب اللہ سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں کریں گے، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، تو ہمارے معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ تو پیارے دوستو، کوشش کرنی ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا ناغہ نہیں کرنا۔ وہ سورت کون سی ہے اور کس ٹائم کو آپ نے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس نے آپ کو بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر ہے، جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بھی بولا جاتا ہے۔ اس سورت کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ پڑھنے کی ترتیب اسی طرح سے ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی، اور اسی سورت مبارکہ کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 21 دن تک پڑھنا ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھ کے فارغ ہو جائیں، پھر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اچھا رشتہ مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے رشتے کے لیے دعا مانگنا کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ شرعی طور پر بھی جائز ہے۔ اللہ سے کوئی نیک خاتون مانگی جائے، اللہ سے کوئی نیک مرد مانگا جائے، اپنے رشتے کے انتخاب کے لیے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی سورت کی برکت سے
یہ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اسی عمل کو 21 دن تک کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی برکت والی صورت ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اللہ کے اوپر یقین رکھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ساری جو پریشانیاں ہیں، جو بھی پریشانی ہے، رشتے کا معاملہ ہے، شادی کی پریشانی ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو آپ اس صورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور پوری فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمیت تمام مسلمانوں کو پنج گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔